بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 6۔ ٹاپک ہے حروف شبہ مستعلیہ۔ حروف شبہ مستعلیہ۔ حروف شبہ مستعلیہ میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے شبہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف تو لیٹرز کو کہتے ہیں، شبہ کسے کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 ہم دیکھیں گے شبہ مستعلیہ کے حروف کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ کو مستعلیہ کے بارے میں پتہ ہوگا، مستعلیہ ہیوی کرنے والے حروف کو وہ حروف جو ہمیشہ ہی یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، ان حروف کو کہتے ہیں مستعلیہ۔ اس لیے اب ہم دیکھیں گے کہ شبہ مستعلیہ کون سے حروف ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف شبہ مستعلیہ ہوتا کیا ہے۔ حروف شبہ مستعلیہ وہ حروف ہیں جو بعض اوقات مستعلیہ حروف یعنی مستعلیہ موٹے حروف کو کہتے ہیں، موٹے حروف کی طرح پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کبھی کبھار وہ موٹے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار باریک ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں شبہ مستعلیہ۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان میں صرف خاص حالت میں تفخیم یعنی موٹی آواز پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہ عام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اب حروف مستعلیہ جو تھے وہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے تھے، لیکن ان کا یہ ہے کہ شبہ مستعلیہ یہ کبھی موٹے پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے، ان کی کنڈیشن سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف شبہ مستعلیہ کے حروف کتنے ہیں، یعنی شبہ مستعلیہ کے کتنے حروف ہیں۔ یہ 3 ہیں، الف، لام اینڈ را، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 حروف ہیں، جیسے مستعلیہ کے 7 حروف تھے، خص، ضغط، قید، اسی طرح اس کے 3 ہیں، الف، لام، را۔ اب یہ والے حروف جو ہیں الف، لام، را شبہ مستعلیہ کے، یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے الف۔ اچھا جی، یہ حروف 3 تھے۔ سب سے پہلے ہم الف کو دیکھیں گے کہ الف کیسے موٹا پڑھا جائے گا اور کیسے باریک پڑھا جائے گا۔ موٹے الف کی مثال ایسے ہے، پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی الف سے پیچھے اگر کوئی موٹا حرف آئے گا تو ہم نے الف کو موٹا ہی کرنا ہوگا، اور اگر الف کے پیچھے باریک کا حرف آئے گا تو ہم نے الف کو اوبویسلی باریک پڑھیں گے۔ اب جیسے اگزامپل ہے قال، قوف موٹا ہے، قال ہم قال، 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 الف کو ہم باریک نہیں پڑھ سکتے، الف ما قبل کے تابع ہے، قوف موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہوگا، قال۔ دوسری اگزامپل ہے طالوت، طا۔ اب اسی میں تیسری اگزامپل ہے اصابتہ، اصابتہ۔ اب اسی طرح آگے آ جائے گا باریک الف کی مثال، ھذا مالا نار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موٹے لام کی مثال۔ اب الف کی طرح لام بھی ہمیشہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ لام اصل میں جو لام حرف ہے وہ باریک ہے الف کی طرح، لیکن صرف لفظ اللہ میں لام کو ہم نے موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف لفظ اللہ میں لام کو ہم نے موٹا کرنا ہے، کس کنڈیشن میں؟ جب اللہ کے لام سے پہلے زبر آئے گی اور اللہ کے لام سے پہلے پیش آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ان اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے نون پہ، پھر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے ثم یتوب اللہ، اسی طرح اللہم، اللہ، اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے گی تو ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے، باللہ، فی سبیل اللہ، بسم اللہ۔ اور اسی طرح اگر ہم کوئی اور اگزامپل دیکھیں، ورڈ ہے قل، تو اب یہاں پر لام سے پہلے قوف آ رہا ہے، لیکن ہم لام کو ہیوی نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لام میں صرف اللہ کے لام کو ہم نے ہیوی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی بھی لام کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی جب اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگا اور اللہ کے لام سے پہلے ہی پیش ہوگا تو ہم نے ان دونوں کو موٹا کرنا ہے، ادروائز اگر زیر ہوگی تو ہم نے موٹا نہیں کرنا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔
یہاں تک امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا الف اور لام کے بارے میں. اب ہم را رہتا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کی تھوڑی حالتیں زیادہ ہیں. امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. شبہ مستعلیہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.